السلام علیکم ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی سیریز شروع کر رہے ہیں ہم لوگ یوٹیوب پر، جس میں ریگولر روٹین میں ہم لوگوں نے کچھ ایسے ٹاپک چنے ہیں جس پر ہم لوگ بیٹھ کے بات کریں گے، جس میں عام سوالات لیے جائیں گے، اس کے جو ہے پرٹیکولر اسپیسیفک جوابات بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سر جمشید۔ کیسے سر آپ؟ الحمدللہ، اور کیسے جا رہا ہے آپ کا پی ایچ ڈی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اور سنائیں سر، آج ہمارے وہ جو ٹاپک لیا ہے ہم نے، وہ لیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹ کی قدر کیوں نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے۔ آپ اس پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ قدر آپ کس چیز میں دیکھتے ہیں سر؟ معاشرے میں ہمارے معاشرے میں ٹیلنٹ کی بالکل بھی قدر نہیں ہے، اور اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس نظام کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ یہاں پہ سفارشی کلچر چل رہا ہے، اور یہاں پہ کرپشن سسٹم چل رہا ہے، جس کی وجہ سے ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں کی جاتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں سر، اگر چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے ادارے تک دیکھیں تو ہر جگہ پر یہ جو ہے اصول عام جو ہے نا موجود ہے کہ سب سے زیادہ جو اگنور ہوتا ہے وہ ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے سر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹیلنٹ یہ تو قدرتی ایک عمل ہے نا، کہ فطرت نے انسان کو ٹیلنٹ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ تو اس ٹیلنٹ کو تو لوگوں نے آرام سے ایکسیپٹ کر دینا چاہیے تھا، لیکن آج کل جو دیکھیں کہ ٹیلنٹ تو قبول ہی نہیں کیا جاتا، ایکسیپٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، ہضم ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیوں نہیں ہوتا سر؟ اصل میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کا یہ نظام رہا ہے، یہ لوگوں کی فطرت رہی ہے، انسان کی یہ فطرت رہی ہے کہ وہ انبیاء کرام کو ہی قبول نہیں کرتے تھے، صحیح فرمایا۔ ان کی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کو ہی کبھی نہیں مانتے، ان کے موجودگی میں ان کو نہیں مانتے تھے، اور ٹیلنٹ تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج کل کے لوگ جو ہیں نا وہ ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں کرتے، اور صرف اپنی انا کی قدر کرتے ہیں۔ جو لوگ انا کی قدر کرتے ہوں ان کے سامنے کسی کا ٹیلنٹ اور کسی کے احساسات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر آپ۔ ٹیلنٹ اگر کم ہو رہا ہے تو دفتر میں بھی سیاست ہے سر، اداروں میں بھی سیاست ہے، چاہے وہ ادارہ کوئی بھی ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا۔ تو یہ ہم سیاستی ٹائم میں جب جاب کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا گروئنگ سیشن چلتا ہے اس ایک بچے کا، ایک انسان کا، جب اس کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جاتی تو وہ اندر سے بالکل ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا سر۔ تو اب ٹوٹے ہوئے بندے کو تو صرف خدا ہی سنبھال سکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سیاسی نظام کیسے ختم کریں گے آپ؟ ان دفتروں سے، اداروں سے کس بنیاد پر ختم کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ دفتری سیاست جو ہے یہ کینسر کی طرح ہے، صحیح۔ اور یہ تو لا علاج مرض ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو یہ اپنے ذہنوں میں کینسر لگا ہوا ہے، اور اپنی اناؤں کو پروان چڑھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ٹیلنٹڈ لوگ ان کے سامنے آتے ہیں ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی غلطی نکالتے ہیں کسی نہ کسی موڑ پر، اور ان کو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو نیچا دکھائیں تاکہ ہماری انا، ہمارا جو غرور ہے وہ برقرار رہے، اور جھوٹا غرور ان کا برقرار رکھنے کے لیے وہ خود کو تسکین، اپنے ذہن کو تسکین دینے کے لیے دوسروں کے احساسات کا قتل کرتے ہیں، اور جو معاشرے میں ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے۔ اور کئی ایسی مثالیں ہیں، کئی لوگوں نے جو ہے نا ان مسئلوں سے تنگ آ کر اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور لوگوں نے خودکشیاں کر لی ہیں۔ یہ ان لوگوں کی ساری جو ہے نا یہ ان کی طرف ہی سارا کرائم ان کی طرف جاتا ہے، جو ہمارے کرتا دھرتا لوگ ہیں۔ صحیح بول رہے ہیں سر۔ ایک تو یہ ہو گیا کرائم، ٹھیک ہے، اور دوسرا آپ نے بولا کہ ان کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں اگر مستحق کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہے، جب وہ نظر انداز ہوتا ہے تو ایک تو ٹیلنٹڈ ہے، دوسرا وہ ہوتا ہے حساس زیادہ۔ بالکل۔ تو اب وہ ٹیلنٹڈ بندہ جب حساس ہو جائے تو یوں سمجھے اس کے پاس تو ڈبل ڈوز ہو گیا، وہ تو بیمار ہونا ہی ہونا تھا۔ اب مجھے یہ بتائے، جب نظر انداز کیا جاتا ہے کسی ادارے کے اندر اس کو، تو وہ خود کو کیسے امپرومنٹ میں لائے، موٹیویٹ کیسے کرے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے کہ وہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں بہت حساس ہوتے ہیں، اور ان کی حساسیت ہی ان کو نا نقصان پہنچاتی ہے۔ اور لوگ جو ہوتے ہیں، یہ جو اداروں میں لوگ بیٹھے ہیں
جو ہمارے باس ہوتے ہیں یا جو ہمارے ایسے سمجھے مالکان ہوتے ہیں اداروں کے، پرائیویٹ سیکٹرز میں ہمارے مالکان ہوتے ہیں یا باس ہوتے ہیں، یا گورنمنٹ سیکٹر میں جو افسر ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ ایک تو ایک اقربا پروری کرتے ہیں، اپنے لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو جو ہے نا ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوئی کسی نہ کسی بات پہ کوئی نہ کوئی غلطی نکالتے ہیں، اور اپنے من چاہے لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ نااہل ہوتے ہیں، ان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوتا، صرف وہ ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے یا صحیح کام کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا ہے، اور ان کے پیچھے آگے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو بھڑکاتے رہتے ہیں، اور جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں، جب وہ صحیح کام کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام صحیح نہیں کیا، آپ نے یہ کام غلط کیا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو اداروں میں سیاست چلاتے ہیں اور اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے، ان گروپس کو پروان چڑھانے کے لیے دوسروں کے احساسات کا قتل کرتے ہیں اور دوسروں کے ٹیلنٹ کی کوئی قدر نہیں کرتے ہیں۔ جب ٹیلنٹ کی قدر نہ ہو تو ٹیلنٹڈ لوگ جو ہے نا مایوس ہوتے ہیں۔ ایک تو جب مایوس ہوتے ہیں تو ہمارا ملک چھوڑ کر کہیں باہر کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور دنیا میں لوگ ہمارے لوگوں کو بلا کر ان سے کام لیتے ہیں اور خوشی خوشی کام لیتے ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ صحیح فرما رہے ہیں سر آپ۔ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اگر وہ کسی بندے کے کسی گروپ کے تعصب میں پڑ جائے، آ جائے، نظر میں آ جائے، تو وہ خود کو ظاہر سی بات ہے ڈی موٹیویٹ کرے گا روز بروز۔ بالکل اب اگر ڈی موٹیویٹ ہوگا تو اس کا ٹیلنٹ ختم ہوگا۔ بالکل۔ تو اب یہ اس اثر سے کیسے نکلے سر؟ اس اثر سے اپنی ادارے کو، اس لوکیشن کو، اس آفس کو کیسے بچایا جائے؟ ایک تو مجبوریاں ہوتی ہیں لوگوں کی کہ پرائیویٹ سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، صحیح۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو نوکری ملتی نہیں ہے کسی کو، صحیح۔ اگر مل جائے تو اگر باس کی آگے پیچھے نہ چلیں تو پھر نوکری جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور یہ جو باس ہوتے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ فرعون ہیں، اور یہ ڈاکو ہیں، سب سے بڑے ڈاکو ہیں، کرپٹ ہیں، اور جس بھی ادارے میں باس بیٹھے ہیں نا بڑے بڑے کرپٹ ہیں۔ ایک تو ان کو کچھ آتا نہیں ہے، ایک تو سفارشی ہوتے ہیں وہ خود، جو سفارشی بندہ ہو نا وہ صحیح طرح سے کام نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی ایمانداری سے کوئی بندہ آئے اور سچا بندہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن یہ خود نہیں نکلنا چاہتے ہیں لوگ اور دوسروں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں۔ جو ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں ان کو ان لوگوں سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا چاہیے، ان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور ان کو کوشش کرنی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا پہ وہ آ کر کچھ کہہ بھی سکتے ہیں ان کے خلاف، اگر نہ بھی کہیں تو پھر بھی کوشش کریں کہ وہ آگے بڑھیں، انشاءاللہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان کو ضرور کامیابی مل جائے گی، اور مایوس نہ ہو۔ مایوسی گناہ ہے اور کفر ہے، ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ پرانی پالیسیوں کو کیسے ختم کریں سر؟ یہ تو پرانی پالیسی ہو گئی نا کہ چلتی آ رہی ہے نسل در نسل، اب اس کو ختم کیسے کریں سر؟ ہاں، پرانی یہ سلسلہ تو موروثی ایک مرض کی طرح ہوتا ہے، ایک بیماری کی طرح ہوتا ہے کہ نا وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہوتا ہے، اور ان کے ڈی این اے میں یہ چیز شامل ہو جاتی ہے نا، وہ نکلنا بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو اس کو نکالنے کے لیے پہلے تو ہمیں سارے سسٹم کو چینج کرنا پڑے گا، اور اگر سسٹم کی طرف کوئی دیکھے تو ان کو یہ ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں فرعون حضرات، یہ اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، کوشش کریں گے کہیں نہ کہیں اس کے پاؤں کاٹ دیں اور کو پیچھے اس کو ہٹا دیں۔ سر ڈی این اے میں جب موجود ہے تو پھر تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ناممکن ہے، ہاں، بڑی کیونکہ آپ مشکل نے ہے۔ اپنی اسٹیٹمنٹ میں بتا دیا کہ یہ ان کے ڈی این اے میں موجود DNA ہے۔ میں، صحیح ہے بالکل۔ سر۔ تو ڈی این اے جلتا ہے بھی نہیں ختم ہوتا سر، بالکل۔ دفنا دیا جائے بھی نہیں ختم نہیں ہوتا، ختم ہوگا، وہ ہر حال میں سر زندہ رہتا ہے۔ بالکل۔ تو سمجھے کہ ٹیلنٹ ہر روز مرے گا۔ ہر روز مرے گا، بالکل یہ حقیقت ہے، اور مرتا ہی رہے گا، خاص کر کے ہمارے یہاں تو مرتا ہی رہے گا۔ اور دنیا میں دوسرے ملکوں کو اگر دیکھا جائے اور معاشرے میں دیکھا جائے تو ٹیلنٹ کی بڑی قدر ہے وہاں پہ، صحیح۔ اور ان کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے۔ کیا آپ کی نظر میں ٹیلنٹ کو اگنور کرنا ٹیلنٹ کا قتل ہوتا ہے؟ بالکل قتل ہوتا ہے، انسان کا قتل ہوتا ہے، انسانی شعور کا قتل ہوتا ہے۔ جو لوگ انسانی شعور کا قتل کرتے ہیں وہ دنیا میں سب سے بڑے کرمنل ہیں، اور ایسے کرمنلز کو ایسی کوئی عدالت ہونی چاہیے کہ ان کو سزا دے۔ تو یہ کرائم ہم کیسے کم کر سکتے ہیں سر؟ انصاف کے بنیاد پہ ہم یہ کرائم کم کر سکتے ہیں، اور اسلامی
قانون کے مطابق اگر ہم اسلام کے مطابق ہم چلیں گے, زندگی کو بسر کریں گے, خوف خدا اگر ہم میں پیدا ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ کرائم کم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں سر وہ دقیانوسی سوسائٹی ہے, تو ایسی سوسائٹی میں ہم ٹیلنٹ کو کیسے گروتھ کروائیں, آپ بتائیں. بالکل یہ دقیانوسی سوسائٹی ہے اور لوگ دقیانوس ہیں. سوسائٹی دقیانوس نہیں ہوتی بلکہ لوگ دقیانوس ہوتے ہیں, ان کی سوچ دقیانوس ہوتی ہے, اور وہ اپنی انا کو بچانے کے لیے اور اپنے ایگو کو محفوظ کرنے کے لیے دوسروں کے احساسات کو قتل کرتے ہیں, اور دوسروں کا ٹیلنٹ ان کو جو ہے نا اپنا دشمن لگتا ہے, اور ان کو پیچھے چھوڑنے کے لیے, ان کو نیچا دکھانے کے لیے وہ جو ہے نا ان کا احساسات کا قتل کرتے ہیں اور ٹیلنٹ کو قبول نہیں کرتے ہیں. جو کسی کے ٹیلنٹ کو قبول نہیں کرتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے ہیں, اور جس معاشرے میں اچھے لوگ نہ رہتے ہوں وہ معاشرہ رہنے کے قابل نہیں ہوتا. اب بتائیں کہ ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں پر کیا ٹیلنٹ کا قتل ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. اور پرائیویٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے ٹیلنٹ کا قتل. پرائیویٹ سیکٹر وہ تو فرونٹ بنے بیٹھے ہوئے نا اداروں میں, جو باس ہوتے ہیں خاص کر کے وہ فرونٹ بنے بیٹھے ہیں, اور وہ اپنے جو ان کے ماتحت کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں, ان کی ٹیلنٹ کا کوئی قدر نہیں کرتے, اور ان کی ٹیلنٹ کو کچلنے کی ان کے دل میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خواہش ابھرتی رہتی ہے, اور اس خواہش کو وہ پالتے رہتے ہیں. جیسے نا کوئی بچے کو پالتا ہے ماں باپ, اس طرح سے وہ اپنی ناجائز خواہشات کو پالتے ہیں اور ٹیلنٹڈ لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا ڈسکریج کرتے رہتے ہیں. اور حضرت علی ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ یہی کہتے تھے کہ جب ان کو کوئی دکھ پہنچتا تھا تو کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی ان کے لیے یہی کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں سر, اس کے ساتھ صبر جمیل بھی کہتے جائیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہوئی. بڑی مہربانی. نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ. کرن اور جمشید کو اجازت دیں.